اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح چاچا لبا۔ واہ جی واہ، السلام اکثر علیکم۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے لبا؟ کہاں سے لبا اور کیوں لبا؟ ہاں لبا بلکہ بعض لوگوں کو اب میرا خیال پلیکھا بھی پڑ جاتا ہے کہ ہم میں سے لبا ہے کون؟ ہاں یہ تو ہے، نہیں ہے چاچا پچھان دینے آ جڑا رسیا بنیا ہے تسی نا، اچھا آئے تھے جن نے رسا بنیا ہو گیا وہ ہے چاچا لبا، ہاں تے جن نے رسا نہیں بنیا اوندا ہی بوڑھا لگدا ہے، اوندا ہی چاچا لگدا ہے، وہ ویسے ہی لبا ہے، چاچا نہیں۔ اونوں لبا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو کپڑا اسی لیے ہے کہ میں کہ چلو فرق تو کوئی رہے نا، تو بات اب چاچا چاچا تو لگو نا، چاچا تو لگ رہا۔ اب دیکھنا جب میں بندہ ذرا سا عمر بڑھتی جاتی ہے، وہ خیر بڑھتی اچھا جاتی ہے، عمر ادو ہی آدمی بوڑھا جدو محسوس کرن لگ پے نا، محسوس کرنا منڈے جب چاچا چاچا کہنا شروع جدو سردی لگن لگ پے، بلکہ بعد سے میں جب کوئی جگہ دے دے نا آپ کو کہ او چاچا جی بیٹھ ہوئی تھی، ہاں جی، پھر سمجھو پھر تسی سمجھو تسی چاچا جی ہو۔ ہاں پھر چاچا جی بن گئے، پکے کنفرم ہو گئے۔ دیکھو کنا فائدہ ویسے آ جس طرح میرے سفید وال نے، میں کئی باری دیکھیا یہ نا تھوڑی بڑی عزت احترام چ فرق پہ جاتا۔ ہاں بہت ہے جی، کئی لوگ جڑے نے وہ خیال کرتے ہیں ایک دوسرے، مطلب اے ٹی ایم تے جاؤ تے کہن گے جی بابا جی تسی تسی پہلے آ جاؤ۔ ہاں بابا جی لگتا تو پیڑا ہی ہے تمہیں، پر دیکھو کڈا خوش ہوندا بندہ ہے، فائدے بینیفٹ کافی مل جاتے۔ ہاں بینیفٹ ہے کافی، اسے بس چ ہوے تو سیٹ لب جاندی ہے، اور کسی لائن چ ہوے تو تمہیں وہ کہندے جی تسی آ جاؤ۔ اور بالکل بابے تو مجھے یاد آ گیا، پھر ہم بات کریں گے اگلی بھی، کہ آج کل میں ابھی ہم جا رہے تھے وہ ایک پروگرام ریکارڈنگ کرنے بھی جس جگہ، اچھا اچھا، وہ جاتے رہتے کوئی نہ کوئی کام کرنے، تو کی میں کام کرتے ہو تسی؟ وہ کسی وقت ہم کام کر لیتے ہیں نا، یہ اچھا اچھا، کوئی کھیتی باڑی ہو گیا، کوئی ایکٹنگ شیکٹنگ ہو گئی، ہاں بالکل، ہاں ٹی وی چالو لانے سے۔ خیر وہ ہم بیٹھے تھے، آج کل جس طرح گاڑیاں آ گئی ہیں، یہ جو مطلب کہ ٹیکسیاں بھی اس کو کہہ لیں، ایویں ٹیکسی کہہ لیں، ٹیکسی ہوئے گی تو ٹیکسی کہو گے؟ ہاں وہ والی جو آج کل مطلب چلتی ہے نا، اس کے اوپر وہ کمپنیوں کی ہیں جو، اچھا اچھا، رائڈر شائڈر جس کو آپ کہتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ اب وہ بچوں کے یہ نکل آیا ہے جی، اس کو موبائل کے اوپر ہی آپ جہاں پہ جانا ہے نا، اچھا وہ ایڈریس ڈال دیں، وہ آگے سے بولتا رہتا ہے جی، یہ تو کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈرائیور بھی جا رہے تھے، ہم لوگ اسی جگہ جہاں جانا تھا، تو وہ بول رہا تھا، وہ کہ جی آپ کبھی، اچھا بول رہا تھا یا بول رہی تھی؟ بول رہی تھی، ہاں کیونکہ موبائل بول رہا تھا، تو موبائل، ہاں جی موبائل بولتا اس میں بولتی تھی۔ اچھا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں وہ کہہ رہی تھی بھائی آگے جا کر، انگریزی میں کہتی تھی ویسے تو، لیکن وہ سمجھ اس کو تو آ رہی تھی، مجھے بھی ماڑی چنگی آ ہی رہی تھی، سجے موڑ کھبے ادھر موڑ موڑ ادھر موڑ۔ میں پھر اس کو کہا، ڈرائیور سے میری تھوڑی سی بات ہوئی، میں کہا یار دیکھو ہم لوگ غور نہیں کرتے، لیکن شکر کرنا چاہیے اس کی ذات کا، اس کی ذات کا کروڑ ہا شکر ہے کہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ پہلے کبھی تھی ہی نہیں ہمارے یہاں۔ پرانے وقتوں میں یہ بابے سے مجھے یاد آ گیا کہ کسی سے پتہ پوچھنا پڑتا تھا کہ بابا جی میں فلانی جگہ جانا ہے تو مجھے بتا دیں کدھر جانا ہے، وہ اپنے آپ کو خود نہیں سی پتا ہوں، اور وہ پہلے تو مطلب اپنے آپ کا نہیں سی پتا ہوں، وہ پہلے تو آدھا گھنٹہ دیکھتا رہتا تھا نا یہ بندہ ہے، وہ پہلے بجائے وہ پتہ بتانے کے وہ پتہ پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی تو ہے کدا منڈا پہ 10 منٹ لگتا تو یا نظیراں دا لگتا ہوتا ہے، تو محمد دا کدھر پوترا تے نہیں؟ چاچا جی میں وہی اپنا پتا انہوں دسنا شروع ہو گیا۔ اچھا 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 میں سمجھ گیا یار تینوں، اور تو وہی ہے مینوں پتا ہے تیرا محمد جڑا سی وہ جن نے انہوں میدان طلاق دے دیتی سی، وہ سارا کچا چٹا بابے کھول دیتا ہے۔ تہاڈی پھوپھی بھی نٹ گئی، یہ پتہ پوچھا جا رہا ہے اور حالی تک انہیں پتا انہوں نہیں، یہ پتا شروع ہو گیا۔ کہتا یار بابا میں چلو لا پتہ ہی رہندا تے چنگا سی۔ پھر وہ کہتا اچھا تو کدھر جانا، پھر جا کے دس دے بھائی فلانے گھر جاؤ۔ کئیاں نوں نام ہی پتا ہوئے نا، ایک دو باری میں تجربہ کیتا تے رستہ پوچھا تے انہوں پتا کوئی نہیں سی، لیکن دسیا انہیں ضرور، جدوں اسی پہنچے تو پتہ لگا کہ ہے نہیں سی آ رہے تھے، ایویں جی سیدھا جائیں گے نا تو آگے ٹکر آئے گی، تو ٹکر سے اچھا میں کہ یہ ٹکر کیا ہوتی ہے؟ ٹکر مار کے لگ جہاں سڑک ختم ہو جاتی ہے اور آگے سے سڑک بند ہو جاتی ہے اس کو ٹکر کہتے ہیں۔ بالکل دیوار آگے ہوتی ہے، دیوار ہو گئی، یا جنوں اسی چوک کہنے کراچی والے انہوں چرنگی کہندے، چرنگی کہندے۔ تو رستہ بتانا ضرور ہوتا ہے کہ بھئی اچھا جی بھی اگر پتہ ہے تو بتا دیں۔ ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اب یہ آپ نے یہ کہنا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے عقل دی جی کسی یہودی کو, اس نے گوگل بنا لی اور فائدہ مسلمان اٹھا رہے ہیں, الحمدللہ, ہے نا. وہ کہتے کوئی صاحب کہہ رہا ہے, کل میں دیکھ رہا تھا ایسے ہی کوئی فیس بک پہ, تو کہنے لگا کہ کسی نے کہا کہ دیکھو جی یہ پیناڈال دے وچ بڑا شفا ہے. اچھا, وہ کہنا شرک کر رہے ہیں چوڑا, پیناڈال دی وچ شفا اللہ نے پائی ہے. میں کہا دیکھو اللہ نے پیناڈال چ شفا پائی, سبب ایک یہودی نو بنایا تے شفا کینوں ملی, ایک مسلمان, ہے نا. پیر صاحب میرا سر سے درد ہوندا ذرا دم کر دے, او کہندا چھڑ 2 آنے دی, اودوں 2 آنے دی ہوندی سی, آپ پیناڈال لے آ تے آپ ہی ٹھیک ہو جو. ہاں بالکل. او کئی پیراں دی جان چھٹ گئی, ہن سر درد دا دم نہیں کرنا پیندا, پیناڈال کھا لو چلو بھائی. ہاں بالکل. بخار اتر گیا, ڈینگی دا بھی یہی علاج آ, ہور بھی پیناڈال بڑی کم دی شے ہے ویسے. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. جی جو چیزیں جو بھی دیکھیں گے, ہر چیز دوائی بھی کرنی چاہیے, یہ بھی سنت ہے, جو بھی دعا ہو. پہلے وقتوں میں تو خیر ابھی بھی ایسے کئی بابوں کی بات ہی ہو رہی تھی, کئی بابے ایسے, ہاں جی بابے تو شاید کوئی نہیں, انگریزی علاج نہیں کرتے تھے. ہاں وہ کہتے نہ یہ گناہ ہے بالکل, وہ حکیماں دے چکر پہ اور دوسرے علاج اپنے ٹونے ٹوٹ کے جو کرتے تھے. اور بعض لوگ تو ایسے میں اس طرف اپنا منجن بھی تے بھیجتے. آج کل ایک بڑا کام خراب ہو رہا جی, میں سوچ رہا سی کسی ویلے گل کر رہا تو یہ موقع مل گیا تو میں, اچھا فیس بک پہ کوئی تصویر ڈالی ہوئی ہوگی, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب پتہ نہیں کون سی جوتا مبارک ہے یا کوئی اس طرح کا, ہے نا, اور آپ کو شیطان بڑا روکے گا اس کو شیئر کرنے سے, لیکن آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے نا. دیکھتے ہیں کون کون, یا اگر آپ اس کو شیئر نہ کریں تو پھر فیس بک کی آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں, دفع کریں, یا پھر آپ کو رات کے 12 بجے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. نہیں یہ نہیں, مطلب کوئی بہت ہی متبرک سی تصویر ڈال کے, مطلب فلسطین کی تصویر, بچہ روتا ہوا بنا بیٹھا ہوا, اس کی تصویر ڈالی ہوئی. اچھا جب اس کو آپ, اچھا کئی لوگوں نے, میرے اچھے دوستوں نے, کئیوں نے, پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوتا ہے. جی جی. اچھا اسی شیئر کرنے سے وہ میرے پاس آ جاتی ہے. اچھا میں جب اس کو دیکھتا ہوں آگے کھول کے, سی مور لکھا ہوتا ہے نا, جب سی مور کھولیں اس میں کوئی 100-150 جو ہیں وہ ہیش ٹیگ ہوں گے BMW کے. ہاں جی. اب وہ سارا اپنا منجن بیچ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ان مسلمانوں کی, یہ کون گروپ ہیں وہ پیچھے, کہ آگے تو آپ مشہوری ساری ان لوگوں کی کر رہے ہیں جن کے ہیش ٹیگ لگا کے آپ نے, پتہ لگ رہا ہے کہ یار کیا چیز ہے, اوپر جو ہے فلسطین کی تصویر لگائی ہوئی ہے. تو میری درخواست ہے اپنے دوستوں سے کہ جب بھی کسی چیز کو آپ شیئر کریں تو اس کا سیم اور ضرور دیکھ لیں کہ یار میں کس چیز کو شیئر کر رہا ہوں, میں کن ہاتھوں میں کھیل رہا ہوں, ہے نا, کس کا منجن بیچنے میں. وہ ان کی مارکیٹنگ ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ اتنے یہ شیئر کریں گے آگے. اچھا انہوں نے تو حصہ لینا ہے, پیسے لینے ہیں یا کچھ اور چیزیں, ان کی مارکیٹنگ کا حصہ ہوگا کہ بھئی آپ اس کو اتنا کریں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں. جی جی. اس کا حصہ ہم بھی بن رہے ہیں, اس کو شیئر کر رہے ہیں. ہم یہ سوچ کے شیئر کریں کہ فلسطین کا جناب وہ ہے, یا کوئی اسرائیل کے خلاف ہے, کوئی یہودیوں کے خلاف ہے, لیکن وہ یہودی ہی آپ سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں. آپ کو اتنی عقل نہیں ہوتی شیئر کرتے وقت. تو ضروری ہے میرے بھائیوں کہ جب آپ شیئر کرو کسی چیز کو تو اس کو آگے اس کا کھول کے دیکھ لو, سی مور دیکھ لو کہ یہ بیچ کیا رہا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو اتنا بڑا, میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی ایک فتنہ ہے بہت بڑا آج کل کے دور کا, جس کو ہم لوگ, وہ لوگ جو جھوٹ سچ کوئی پتہ نہیں, کوئی بات سچی ہے بھی یہ نہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے فیس بک ہے یا جو بھی آج کل ٹک ٹاک بھی ہے اور بھی بہت ساری, اب دیکھیں امریکہ میں بند کر دی ٹک ٹاک. ہاں جی. ہاں جی ادھر چل رہی ہے. نہیں ادھر تو نہیں بند کر دی, کچھ بھی تو ذرا دیکھیں تو صحیح یار. اچھا ہوا یہ کہ اس میں جو کوئی پرواہ نہیں کسی کو کہ یہ چیز جو ہم آگے بھیج رہے ہیں یہ صحیح, حقوق العباد, حقوق اللہ نہ پامے اور عہدے بھی نہ رکھے. پھر اظہر صاحب آپ خیر مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, یہ جو آج کل مطلب جتنی بھی پارٹیاں ہیں, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, جو بھی ہیں کسی بھی گروہ سے تعلق ہے ان کے, انہوں نے اپنے اپنے کوئی سیل یہ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں ایڈیٹنگ شیٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ کر کے کسی کی فوٹو اور کی لگا کے, ابھی بس اے آئی آ گیا جی, اس میں جو ہے آپ فوٹو کو ویڈیو بنا لیں. ویڈیو کو آپ پچھلے دنوں بنائی نا کسی نے ویڈیو, ہے نا, اب وہ جیل میں انتظار کر رہا ہے اپنے فیصلے کا.
اے آئی نے کہا اس کو اے آئی تے او دی آئی بالکل, اور کسے دی آئی انہوں آئی. اچھا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. اچھا ایک اور آج میرا موضوع بھی تھا اس میں, ایک میرا موبائل کی بات چل رہی ہے, موبائل کا جو استعمال ہے ہمارے یہاں. تو ہم تو وہ ہے نا کہ مطلب ابھی تک جس طرح بچے نہیں کسی کھلونے کے ساتھ وہ کھیل کے مزہ لے رہے ہوتے, ہم لوگ اس طرح کا مزے لینے شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھئی یہ بھی کوئی کھلونا ہے. ہمیں اس کے استعمال اس کی ضرورت کا نہیں اندازہ کہ اس کی ضرورت کب ہے, اور باقی ہماری جو روزمرہ کے کام ہے وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا جی. اب انہوں نے تو ہو سکتا ہے جن لوگوں نے یہ بنائی ہے, یہ ایجاد کی ہے, وہ شاید اتنا استعمال نہ کرتے ہوں جتنا ہم لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. مطلب دیکھیں اب جو امریکی یو کے ادھر ادھر کے جو بچے ہیں وہ تھوڑی 24 گھنٹے اپنا موبائل اسکولوں میں نہیں لے جانے دیتے. ہمارے ہاں تو بچے جو ہے گھر میں جب آتی ہیں تو سب سے پہلا کام ہی جو ہے وہ موبائل ہے. بالکل. اچھا, اور گھر میں سارے لوگ مہمان آ جائیں وہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا, وہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا, وہ موبائل لے کے بیٹھا, ہر کوئی اپنا اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہر کوئی, اور اگر وہاں نہیں بیٹھا ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موبائل لے کے بیٹھا ہوا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے نا تو سمجھو ہوتا چارجنگ پہ لگا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں بس تیار ہے تھوڑی دیر بعد. اچھا اس میں ایک آج کل اور چیز ہو گئی ہے. پہلے وقتوں میں تو فراڈ کے اپنے طریقے ہوتے تھے نا, لوگ خیر وہ بنارسی ٹھگ بھی ہوتے تھے, پھر لوگ کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو فراڈ سے پیسے نکلوانا, بہت سارے طریقے ہوتے. آج کل یہ موبائل پر فراڈ شروع ہو گیا ہے, اور یہ واقعہ میرے بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہے. جو اچھا کیا بتائیں نا تاکہ نہیں بالکل بتاتے ہیں لوگوں کو. اور مجھے بھی یہ 2-3 دفعہ کال آئی ہے. میں اب یہ بالکل سچی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی ایسی مبالغہ کر رہا ہوں. چشمدید ہے, بالکل چشمدید. اور میرے بھائی کے ساتھ اور اس کے ساتھ باقاعدہ اس کا نقصان بھی ہے کم از کم 1.5-2 لاکھ کا. ہوتا یہ ہے جی, وہ مجھے بھی جو فون ہے, پہلے میں اپنے فون کی بات کروں, وہ مجھے فون کیا کسی نے, ہیلو جی السلام علیکم, بڑا جیسے واقف نہیں ہوتا, بہت ہی فری. کیا حال ہے چاچا جی؟ او چاچا جی کی حال ہے تہاڈا, ٹھیک ٹھاک ہو ہے, پچھانے؟ میں کہا پتر یہ فوٹو تے نہیں تیری آ رہی, میں پچھانا کہ میں وہ خبراں دینا ریڈیو تے تیری آواز پچھان لا. ہاں میں تیری آواز پچھان لوا, میں تے نہیں. اللہ دسو جی ہن تسی سانوں پچھان دے بھی نہیں, اگوں ناراض ہو گئے. میں کہا یار یہ تو میرے تے الٹا جرمانہ پا رہا ہے, میں تینوں پہچاندا نہیں. اچھا پھر میں نے کہا نہیں یار یہ مجھے بتاؤ تم کون ہو, جو بھی ہو پہلے یہ مجھے بتاؤ کون ہو, یہ اتنا تم فری ہو رہے ہو, یہ باہر سے کہیں سے کال تھی. اور نہیں یہ تو غلط ہے, تو آپ کا بھتیجا ہوں, باہر رہتا ہوں میں, بلکہ نا بھتیجا نے اس نے کہا بانجا رہتا میں رہتا ہوں. اور میں کہا تیرا بیڑا گرک جائے, میری تو ہمشیرہ جو ہے ان کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے, تو کتوں نکلا ہے میرا بانجا. اور نہیں جی نہیں آپ بھول گئے, آپ کی کزن مشیرہ جو ہے. اور نہیں آپ, میں پھر مجھے تھوڑا سا نا پارا میرا ہائی ہو رہا, میں سمجھ گیا. میں کہا بیٹا بات سنو, آدھے 15 سیکنڈ کے اندر اندر مجھے اپنا نام بتا دو, ورنہ پھر میں تمہیں وہ سناؤں گا کہ تم یاد رکھو گے. ابھی تو میں اتنا ٹائم دے رہا ہوں. اور نہیں جی, میں کہا اب میں تمہیں گن رہا ہوں 15 سیکنڈ میں, مجھے اپنا نام بتا دو فوراً. میں اس طرح کا مذاق پسند نہیں کرتا کہ وہاں جی پچھاڑو مجھے, کیوں پچھاڑوں تجھے. بند کر دیا پھر اس کو پتہ چلا کہ اب یہ مجھے سنائے گا آگے سے, تو اس نے بند کر دیا. پھر دوسری دفعہ پھر ایک دفعہ کال آئی. اچھا خیر بھائی کے ساتھ کیا ہوا, اس کو وہ اس کے آ گیا چکر میں. وہ یہ تھا کہ میرا ایک مطلب سعودیہ میں ہے, میرے مطلب کہ جو کزن ہے نا ماموزاد, ان کے بیٹے بھی کام کرتے ہیں ادھر کوئی. وہ یہ لوگ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی ایسے جانے والے سارے کہیں سے ایسی ڈھونڈنے کے علاوہ بھی ایسے ہی. اب جیسے آپ کو فون کر لیا, اب یہ تھوڑی پتہ, اگر تھوڑی سی معلومات بھی ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا کہ بھئی آپ کی بہن کے بیٹے نہیں ہیں یا اولاد نہیں ہے, یعنی ایسے ہی بلف. بالکل. اچھا اس نے یہ نہ پہ, میرا خیال ہے وہ فیس بک سے کہیں پہ چیک کرتے ہیں پہ کہ ان کے کون کون سے فیملی کے لوگ ہیں, کہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا. وہ پھر وہ نام لیا اس نے, بھائی لالے مسے میں تھا اس کی شادی بھی ادھر ہی ہوئی. اس کو کال آتی ہے اسی طرح, فلانا وہ زیب تھا نام اس لڑکے کا جو میرا بھتیجا ہی ہے. اور میں زیب بول رہا ہوں جی سعودی عرب سے, انکل کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. اس نے سمجھا وہی ہے. ہاں میں ٹھیک ہوں بالکل. وہ کدھر, اور میں اس طرح مسئلہ ہو گیا جی, میں گھر میں اصل میں پیسے جو ہے نا وہ نہیں بیچتا, مجھے پتہ ہے یہ سارے خرچ کر دیتے ہیں یہ وہ, بڑا میں تنگ آ گیا ہوں. یہ کچھ رقم جائی فلاں جگہ. ایک میرا ایک دوست ہے, اس کی والدہ بڑی سخت بیمار ہے, بالکل مرنے والے تھے, اس کے پیسے تھے. اس نے مجھے کہا کہ یار یہ بھیج دو کسی طرح,
وہ بالکل مرنے والی ہے، تو ان کے پاس پیسے علاج کے لیے بھی نہیں ہیں. میں نے اپنے گھر میں بھیج دی، بڑا ڈرامہ پورا بنایا اور یہ ساری باتیں کی. میں نے اپنے گھر میں اگر بھیج دیے تو وہ خرچ کر دیں گے، وہ بڑے ان کے اپنے بھی مسائل ہیں. تو آپ اس طرح کرو کہ آپ اپنے پاس سے اگر ہے، میں ابھی آپ کو نا یہ کل آپ کو یہ بھیج دوں گا، پیسے پہنچ جائیں گے. اس وقت وہ ایمرجنسی میں ہے تو آپ اس تک کسی طرح یہ نا پیسے اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں، اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں. یہ اکاؤنٹ ہے تو وہ ان کی جان بچ جائے گی. اس نے کہا یار واقعی چلو میں کل پیسے میں مجھے مل جائیں گے. اس نے تو کچھ پاس تھے، کچھ پکڑا کے جناب ادھر سے یہاں پہ کام، یار یہ مسئلہ بندہ تو اپنی ہے، لڑکا بچہ اپنا، اس نے دے دیے جی. اس کے بعد وہاں پہ جناب اس اکاؤنٹ میں بھیج دیے. پھر اس کے بعد اس کا کوئی نمبر نہیں آیا، کوئی کال کر ختم. یہ پھر بڑا پریشان. اس نے بعد میں ہمیں فون کیا. اگر میں نے سے کہا بھائی سے کہ اگر تو مجھے پہلے فون کر دیتا میں تجھے روک دیتا کہ یہ فراڈ ہے. اس طرح کے آج کل یہ بہت اچھا. یہ مجھے فون آیا ہے تو کئی مرتبہ، اور جی تہاڈا ایک بھتیجا ہے گا. میں کہا ہاں جی کی نام ہے دا؟ اچھا کوئی نام بتایا گا نا، جو اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میرے بھتیجے کا نام کیا ہے. میں کہا ہاں بھائی میرا بھتیجا کیا یہ تھانے میں بند ہے جی ادھر. میں کہا اوہو اے بڑا شرارتی. میں کہہ رہا ہوں 3-4 جوتیاں مار ہوئے تھے اتنے رکھو. میں کہہ رہا ہوں چھڑنا نہیں ضمانت بھی کرنا تے ایس ایچ او نہ گل کرو. ہاں جی ایس ایچ او نہ تھانے دے ایس ایچ او اے جی اس طرح موٹر سائیکل تے آیا تے کوئی لائسنس بھی کوئی نہیں، گڈی بھی کوئی نہیں، یہ بھی نہیں، فلانا نہیں، تے سب چوری دا ہے گا تے اے دے اوتے تے کیس بن جانا تے کچھ پیسے دیو جان چھڑاؤ. میں کہا نا میں خود بڑا تنگ ہاں، اینو گولی مار دیو. اچھا اس طرح کے میرے مامے کے ساتھ بھی ہوا ہے. ایک میرا ماما بھی ہے ادھر گجرانوال علی پور چٹھا میں ہے، وہ بڑا ماما ذرا شغلی صاحب بھی ہے. اس نے اس کو کال آ گئی تو اس کو کہیں پتہ تھا، گھر والوں نے بتایا تھا کہ اس طرح کی آج کل کالیں آتی ہیں تو اب بچ بچا کے ماما سادہ یہ بیچارہ ہے تو پڑھا بھی نہیں. اچھا اس کو کال ہے، اس نے کہا جی اوہو جی کون اپنا فلاں جی عبدالحکیم صاحب. ہاں جی میں بول رہا کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اور شکر ہے اللہ کا. وہ جی گل ہے کہ میں ایسا فلانا میری وہ ماسی بڑی سخت بیمار ہے تے وہ وڈیری ہو گئی تے بڑی انہوں کسی طرح پیسے پہنچا دے، میں تھوڑے ہنے اکاؤنٹ جڑا بھیجنا. تو یہ کہندا اچھا ماسی نو کی ہے؟ وہ جی وہ بالکل مرن والی ہے. ایک کہندا پھر انج کرو مرن دیو. اس کو مر جان دینے، کیا کرنا دنیا میں رہ کے، چھوڑے جانا تو ہے ہی ہے نا، ہم نے بھی جانا. کام کرو آگو جانے دو، اس کو جاتی ہے تو چھوڑو. اس طرح کئی ہے کہ آپ کے نا مجھے پولیس والوں کے فون آ جائیں گے کہ بھئی ہم نے یہ وہ نہیں پہچان دے، وہ ہم آئے تھے نا جی آپ کے پاس، آپ وہ پراپرٹی کا کام نہیں کرتے. میں کہا نہیں میں تو پراپرٹی میں اور مطلب نا اچھا بڑے پہلے فون آفس کے بندے کے آئے گا، سر وہ آپ سے ایس ایس پی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی بات کرو. کیسے سر آپ اظہر یہ وہ بڑا روب شوب. اچھا ہاں وہ ہمارے ایک پولیس والے کے ساتھ کچھ کیس ہو گیا ہے تو وہ بیمار ہے، اس کی لاش کو فلاں جگہ پہنچانا ہے تو آپ کچھ تھوڑی سی مدد کر دیں. ہم نے بھی کی ہے سب لوگوں نے. تو آپ یہ بے شک ڈائریکٹ اس سے بات کر لیں، اس کے جو فوت ہو چکا ہے اس سے. کسی تک کپڑے کس سے میں کہا یار اچھا ایک مرتبہ میں نے کر بھی تھی. میں نے کہا یار اچھا ہو سکتا ہے ادھر پولیس والے ہمارے پاس پروگرام میں آتے ہیں تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی فراڈ تھا. تو اب وہ جو اگر کوئی جائز والا بھی ہوتا ہے اب تو خیر اللہ معاف کرے تو مشکل ہو گئی. ہاں نہیں یہ طریقہ ویسے پہلے بھی ہمارا کوئی جاننے والا بھی ہوتا تھا نا، کہیں کوئی دوست جا رہا ہے تو میں اس طریقے پہ اس پہ بڑا میں برا منایا کرتا تھا. اگر کوئی مطلب پہلے فون کر رہا ہے بعد میں چاہے پتہ بھی چل جائے نہیں یار یہ اپنے ہی ہے کوئی کہ اچھا جی ایک دفعہ ایک دو تھے دوست باہر سے آئے، اچھا جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. پہچانے مجھے. کیوں پہچانا تھے؟ اچھا میں تو آگے سے کہتا تو دلیپ کمار ہے کہ تیری آواز میں پہچانوں گا. اچھا وہ دوست تھا کوئی وہ برا منا گیا. میں کہا یار میں اور تم سیدھا نام بتاؤ یار پہچانا ہے میں نے. آپ بتاؤ مجھے سال 2 سال 10 سال کے بعد تم ملے ہو مجھے، میں نہیں پہچانتا، عمر زیادہ ہو گئی ہے تو آپ مجھے کہ جی میں فلاں صاحب بات کر پہچانا ہے مجھے. یہ بھی مطلب دوسروں کو جرمانا ہے، آپ کا قصور ہے یہ پہچان لینا. اچھا جناب سارے فراڈیوں کا بھی یہی انداز اس بیان ہے کہ کہیں گے جی پہچانے ہیں مینوں. یہ اس طرح کے پھر یہ موبائل پر کوئی چیزیں کوئی میسج آ جاتے ہیں خیال کرنا ہے. یہ ہمارے بھٹی صاحب کے سسرالی رشتہ دار کوئٹے میں رہتے تھے، 8 لاکھ روپے گوا چکے. اس نے تو اے آئی پہ کوئی آواز بنائی بالکل اس کے ماموں چاچو کی، اور اس نے کہا کہ جی میں بس آ رہا ہوں یہ وہ آواز.
اور جو یہاں تھے ان کے رشتہ دار انہوں نے کہا کہ ہاں آواز تو اسی کی ہے. اس نے کہا جی کہ یہ دے دیں پیسے اس طرح سے. پھر 2 قسطوں میں ایک دن صبح میں اتنے پیسے لے لیے, پھر اتنے لے لیے, اور وہ بھی بھیجتا رہا. اور جب دوبارہ فون نہیں اٹھایا تو تب اس نے بھٹی صاحب سے رابطہ کیا کہ یار ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا, کیا کریں. ہاں جی, ایک اور بھی آتا ہے, وہ بھی ہم جو سن رہے ہیں لوگ آگے بھی پہنچا دیں بات, اچھا کسی کا بھلا ہو جائے. ایک میسج بھی آتے ہیں, ہاں جی ہاں جی, موبائل پر میسج آ جاتا ہے جی کہ آپ کا جناب جو وہ بھیڑ زیر انکم سپورٹ میں اور فلانے میں یہ وہ انعام نکل آیا ہے, آپ کا اتنا جو ہے انعام اپنا 50,000 روپیہ آپ کا جو ہے نا وہ مل جائے گا آپ کو. تو آپ اس طرح کریں کہ بندہ کہیں تیار ہو جاتے ہیں, وہ واجب میرا تو نام. یہ میری بیوی بوڑھی جو ہے یہ مجھے ایک دن بعد کہتی ہے مجھے تو میسج آ گیا. میں کہ مبارک ہی, پھر خیر مبارک, میسج آ گیا, آ جا ادھر اللہ میاں کو, اللہ میاں کو میسج آیا. وہ مجھے دکھایا تو وہ وہی چیز. میں نے کہا دیکھو بات سنو, یہ اب دوبارہ اس کو نا ڈیلیٹ کر دینا. اچھا ایک میسج اور بھی آتا ہے, مجھے بھی بہت آتا ہے, وہ کہ آپ کا جو کارڈ ہے نا ATM کارڈ وہ بلاک کر دیا گیا ہے, اور اگر آپ اس کو کرانا چاہتے ہیں تو اپنی انفارمیشن جو ہے اس پہ بھیجیں یا ہمارے نمائندے سے بات کریں. وہ بھی سب. اچھا پھر فون آ جائے گا کہ بھائی آپ کا ATM کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے. جی جی, اور اگر آپ کہیں تو میں نے کہا یار الحمدللہ چنگا بڑا چنگا ہوا ہے, میں تو بڑا تنگ سی اپنے اوپر, ہے نا. تو اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں آپ کو جو انفارمیشن آپ سے مانگیں, بینک والے خود بھی یہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہ میسج کرتا ہے نہ اس کو کرتا ہے, آپ جو ہیں اپنی انفارمیشن کوڈ دیکھیں. وہ ابھی کوڈ آ گیا جی, غلطی سے وہ آپ کا نمبر میں نے دے دیا تھا تو آپ کے پاس ایک کوڈ آیا ہوگا, وہ کوڈ مجھے بھجوا دیں. تو آپ جو ہے کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی, میرا کی کوڈ نہ تعلق, آپ نے کوڈ بھجوایا نہیں اور آپ کے بینک سے پیسے گئے نہیں. بالکل, اور وہ کوڈ بالکل کسی کو دینا نہیں چاہیے جو خاص کوئی بھی کوڈ آ جائے اور آپ سے کوئی کہے کہ یہ کوڈ آپ, بے شک اصل میں ہوتا کیا ہے, میں نے تو کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی, ایک کوڈ آ گیا میرے پاس, وہ کسی اور نے چلاکی سے وہ کیا تھا اور کوڈ تو میرے فون پہ ہی آنا تھا. بالکل, وہ کہتے ہیں جی وہ غلطی سے میرا نمبر اوپر 2-3 تھے نمبر جس کی وجہ سے آپ کے پاس آ گیا تو وہ کوڈ مجھے دے دیں. اور یہ بہت زیادہ اس میں ایک اور بھی چیزیں جو اس کو ڈکیتی کہہ لیں کہ جو ہم کسی کمپنی موبائل کمپنی کا نام تو نہیں یہاں لیں گے, اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, یہ اس قدر نہ دے تو آپ بلا لیں. اور اتنا یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. اور آج میں یہ ہم کہیں گے کہ آپ کوئی بھی, ایک تو ٹیکس حکومت کی طرف سے ہے وہ تو پتہ کتنا ہے جو بھی ہے, وہ تو انہوں نے لینا ہے, چلو ٹھیک ہے, ظاہر ٹیکسوں سے حکومتیں چلتی ہیں, وہ آپ دیں ضرور. اب اس میں یہ کرتے ہیں کہ بعض موبائل کمپنیاں ایسی ہیں کہ آپ کا مطلب بیلنس ختم ہو گیا تو اس کے اوپر آپ ان سے بیلنس لیتے ہیں, تو وہ اگر آپ کو 60 روپے دے رہے ہیں تو اوپر اس کے 30 روپے وہ سود ڈال دیتے ہیں, کم از کم 20-30 روپے 100 روپے کہیں بھی نہیں گیا, اور اتنا زیادہ وہ ڈال دیتے ہیں. اور بعض ایسی بھی کمپنیاں ہیں جنہوں نے کوئی لون سکیم کوئی چھوٹی موٹی شروع کی ہوئی ہے, وہ بھی پکڑ کے سود اتنا ڈالتے وہ اتنا مجبور. ہاں مطلب ان لوگوں سے نہ آپ کوئی قرضہ لیں نہ کچھ کریں, ان سے اور بہت ہی کوئی مجبور ہو نا تو ان کو میں کہوں گا یار اخوت والوں سے رابطہ کرو. ہاں وہ بالکل اچھے ہیں, جو اخوت والے تو پاکستان سے یا باہر بھی دے رہے ہیں اور بغیر سود کے قرضہ دیتے ہیں. بالکل, اگر آپ کا پاس کوئی مسئلہ ہوگا اس کو وہ دیکھیں گے, بیٹھیں گے, ان کی ٹیم آپ کا جائزہ لے گی, آپ کو بزنس کے لیے صلاحیں بھی دے گی, اور وہ جو ہے آپ اس سے جو ہے وہ کر لیں اخوت والے. ہاں بالکل, یہ بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی سب جتنے لوگ ہیں سے بچیں. اب بڑا دور, بڑا ڈیجیٹل بڑا قسم کا دور آ گیا ہے, وہ اب وہ فراڈ ختم ہو گئے ہیں. جیبیں کاٹنے والے اب جیبیں کاٹ لیں, یہ سارے بڑے پڑے جو اپنے آپ کے گھروں میں آپ کی جیب میں جیب کترے آ گئے, جیب کترے آ گئے ہیں, اور آن لائن جیب کترے ہیں جی. ہاں جی, وہی آپ کے گھروں میں ہی آ گئے نا جی, گھروں میں جیب میں آ گئے, موبائل میں آ گئے تو. ہاں جی. اچھا اس کے بعد جی اب یہ جو آج کل دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے سب کو, ساری اللہ کی مخلوق ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک طرح کی وارنگیں ہوتی ہیں کہ شاید کوئی بندے کا پتر بن جائے, یہ ہوتی ہیں. یہ کہ اللہ تعالیٰ اجتماعی ہلاکت میں تو نہیں ڈالتا, بہت بڑی کوئی دنیا تباہ ہو جائے, لیکن یہ کہ یہ اس طرح کی, جس طرح کہ آج کل امریکہ میں ایک وہ آگ لگی ہوئی ہے, اور آگ کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگ آئی کہاں سے. میں کو سمجھ آنی بھی نہیں. ہاں جی, اور اس کی تصویریں میں دیکھتا ہوں کہ جو غزہ کی تصویریں اور اس آگ والی تصویریں ایک ہی جیسی ہیں, ایک ہی جیسی. ہاں جی. اور وہ آگ آئی کہاں سے, اتنا بڑا وہ جو علاقہ بتا رہے ہیں, اس کا نام کیا ہے, لاس اینجلس جو بھی جی,
تو اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ جن بہت ہی بڑے بڑے امیر اور بڑے امیر ہاں وہ سارے جو ایکٹر ہیں نا بڑے ایکٹر یہ ہالی ووڈ والے وہ وہاں رہتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں اور بڑے بڑے مزہ چکھاتے رہیں گے، اور آخرت کا عذاب تو یہ جیسے کھیتی دنیا والآخرہ عبرت کے لیے کہ شاید کوئی عبرت پکڑ لے، تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ ہمیں کوئی بتایا نہیں گیا، ہمیں کوئی وارننگ نہیں دی گئی۔ یہ اور دوسری ہم مسلمان جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ یہ وارننگیں صرف کافروں کے لیے، نہیں یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ہم میرے سمیت میں اپنی ذات سے بھی کہتا ہوں، یہ نہیں کہ بندہ تیری کئی سالوں سے اور کمال ہے ایران نے کہا کہ میں آؤں آگ بجھانے، سناتا آتا ہوں حقائق۔ اگر آپ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت نہیں ہے، یہ اندھوں کے لیے عبرت ہے۔ تو وہ کہنے گا کہ کیسے اندھا تو دیکھ ہی نہیں سکتا تو عبرت کیسے؟ کہتا اس اندھا جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ پاؤں دیکھے، ہم جو لوگ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اندھے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ اس طرح کا بندہ پیدا کرے، ہمیں اپنے ہاتھ نظر نہیں آتے؟ ہم شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے میرے ہاتھ دیے، یا اللہ تو نے میرے پاؤں دیے، یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں دیں، اور اس پہ شکر ادا کرے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، ان اندھوں کے لیے پیدا کیا ہے جن کو اپنے ہاتھ پاؤں نظر نہیں آتے۔ بالکل جی، شکر تو اس لیے جو ہے یہ آگ جو ہے نا یہ یا اور جو دنیا میں مصائب آتے ہیں وہ ان اندھوں کے لیے آتے ہیں جن کے پاس وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ تو ایک جگہ پہ کر کے وہ اشارہ ایک ہوتا ہے کہ دے آ رہا ہے، یہ تم بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ہم کہیں نہیں جی کافروں کو کہ یہ جو تو یہودیوں کا سٹائل ہے، یہودی کہتے تھے بس ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ ایمان جی وہاں پہ بات سیدھی سی قرآن کی آیت آتی ہے کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے اندر ابھی اترا نہیں ہے، تو یہ کچھ جانچ پڑتا ہے مسلمانوں ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ گناہ گار، ہم لوگوں میں ایمان نام کی رتی نہ ہو، ہم لوگ دنیا میں جھوٹ بولیں، دنیا میں ملاوٹیں کریں، دنیا میں اور تنگ کریں، دوسروں کے حق ماریں، دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضے کریں، اور ہم کہیں جی واہ ہم تو بنی اسرائیل کی طرح۔ اچھا جتنا جس کا حق چلتا ہے نا، ایک ریڈی والا ہے تو وہ اتنا کام دکھا رہا ہے، ایک برسر اقتدار بڑا حکمران ہے وہ اتنا کام دکھا رہا ہے۔ اور وہ ایک دن میری بیٹی پوچھنے لگی کہ ابا جی تسی تو میں نے کہا میرا وس نہیں چلتا، بس بچا ہوا وہ ہے جس کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں، اس کے پاس کوئی اس کے پاس دولت نہیں، کوئی اس کے پاس شہرت نہیں جہاں وہ کرپشن کر سکے۔ تو ایسے ہی میرے جیسے کچھ لوگ ہوں گے جو بچے ہوئے ہوں گے، ادروائز بالکل آگے چلیں۔ وہ ایک اور بابا سے بات اچھی ہے، خیر یہ بھی بزرگ کوئی بیٹھا ہوا تھا بازار میں، تو کسی نے پوچھا بابا جی ادھر اتنے بیٹھے ہو، ادھر بیٹھے، کہتا یار بس بندیاں تے اللہ دا کو معاملہ پھنسیا ہے۔ وہ ایک دن بازار چ بیٹھا سی تو کہندا کہ کی گل بھئی، وہ کہندا جی اللہ تے ماندا ہے، بندے تے ماندے ہیں، اللہ نہیں ماندا۔ نہیں بندہ اللہ اس ٹائم جو ہے نا وہ مان رہے ہیں، بندے نہیں پہ مندے دنیا کی جو بات۔ جب وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے پوچھا حاج کی مسئلہ، کہندا جی ہن بندے ماندے ہیں تے اللہ نہیں ماندا۔ اس تو پہلے کہ قبرستان والی صورتحال ہوئے اور من جاؤ۔ بالکل ہاں جی، یہ ہے کہ مطلب کہ کوئی آخری گل کرو جی۔ واجد صاحب تے بڑے ہاتھ اٹھا کے سانو اشارے کان لا پے۔ اچھا چلیں جی، ہم آخر میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا فضل و کرم کرے۔ ہم اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں کہیں پہ جا سکتے، اس کا کرم اور فضل ہی چاہیے۔ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے جی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ فضل کریں تے بخشے جاون ہے جی، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے تے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے کہا کہ جی وہ اس طرح سے تو جو اس کی محبت ہوگی تو بخشے جائیں گے۔ اپنے عمل کوئی بھی نہیں ہے، اپنے عمل نہیں، فضل۔ وہ ایک بندہ، آخری بات ہے جو کرتے جاتے ہیں، وہ ایک بندہ آگے ہوگا نا، اس نے 500 سال، پرانے وقتوں میں تو بڑی امتوں میں بڑی عمریں تھیں، 500 سال اس نے عبادت کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیوں ہے؟ مالک ہے وہ بادشاہ، یغفر من یشاء و یعذب من یشاء۔ تو اس نے کہا آگے سے کہتا ہے جی میں نے تو 500 سال عبادت کی ہے اور مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ اس کو کسی ریگستان میں ڈال دو۔ اچھا ریگستان میں گرمی، وہاں پہ دھوپ اتنی تیز، اللہ کے آگے کون سی مشکل چیز ہے؟ وہ اس کی پیاس سے بہت بری حالت ہوگی، مرنے کے قریب جیسے بندہ ہوتا ہے۔
خیر مرا تو نہیں وہاں پہ، کوئی مرے گا تو نہیں. اس کے سامنے فرشتہ کے پانی کا پیالہ لے کے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے خدا مجھے یہ پانی دے دو، مجھے پیاس لگی، مجھے دے. وہ کہتا ہے ایک شرط پہ دوں گا. کیا؟ مجھے 500 سال کی عبادت دے دے. کہتا ہے لے لو، مجھے پانی دے دو. کہتا ہے بس اینی قیمت ایک پانی دا پیالہ ہی قیمت سی، 500 سال سے بڑا تو کہہ رہے تھے. تو وہ بات یہ کہ اس گل تے مان نہ کری کہ میں بڑا لکھیا پڑھیا اور رب جبار کا ہر کا حویمت روڑ چھڑی دودھ کڑیا. جی بات اتنی سی ہے جی، باقی یہ پھر چلیں جی، بہت مہربانی، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.